قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان مراج۔ پروگرام قرآن سے نہانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے اچھے معالج کی پہچان کے بارے میں پوچھیں گے کہ جس معالج سے ہم اپنا علاج کروا رہے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث سے ہی علاج کر رہا ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، بہت اچھا سوال ہے اور اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہم کس کے پاس علاج کروائیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم علاج صرف اس بندے سے کروائیں جو قرآن اور حدیث سے کرتا ہو، یا جو شرکیہ کلمات سے یا شرک کر کے علاج نہ کرتا ہو، یا جو بدعت سے علاج نہ کرتا ہو، ہم اس سے علاج کروائیں، تو وہ بندے یہاں آ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون معالج جو ہے وہ قرآن و حدیث سے علاج کر رہا ہے اور کون سا معالج جو ہے وہ غیر شرعی طریقے سے علاج کر رہا ہے، یا کون سا معالج حق پر ہے، صحیح ہے، جس سے علاج کروایا جا سکتا ہے، یا کون سا نہیں صحیح۔ تو اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے چند ایک علامات میں بیان کروں گا، وہ جس معالج میں ہوں اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ جو شریعت کا پابند معالج ہوگا اس میں یہ علامات نہیں ہوں گی، یہ چیزیں اس میں نہیں پائی جائیں گی۔ اچھا، سب سے پہلی چیز، جو غیر شرعی عامل ہے جس سے علاج نہیں کروانا چاہیے، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں علاج کرتا، وہ سب سے پہلی چیز وہ غیب کے دعوے کرتے ہیں۔ جو شرعی معالج ہوگا وہ غیب کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ وہ غیب کے دعوے کرتے ہیں، جی ہمارے پاس، ہم آپ کا احوال بتا دیں گے، ہم آپ کے بارے میں یہ سب کچھ بتا دیں گے، آپ کیا کرتے ہو، کیا کرنے والے ہو، کیا تمہارے لیے ٹھیک ہے، کیا نہیں ٹھیک، بیٹھے بیٹھے 1 منٹ میں سارا کچھ بتا دیتے ہیں، اور غیب کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ غیب کا دعویٰ کرنا بھی اسی چیز میں آتا ہے۔ ایک غیب جاننے والا کہتے ہیں نا جی وہ فلاں تو بندہ جو ہے وہ ہر چیز بتا دیتا ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی آنے والے وقت کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ لیکن جو ایسا بندہ جو آنے والے وقت کے بارے میں بتائے اور جو اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ دونوں ایک طرف رہ جاتے ہیں، وہ دونوں اسی طرف چلے جاتے ہیں، گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آنے والے وقت کے بارے میں بتاتا ہے، تو غیب کے دعوے کرنے والا، جو بندہ غیب کے دعوے کرتا ہو، اس ایسے بندے کے پاس علاج نہیں کروانا چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز، جو بندہ قرآن کے علاوہ کچھ پڑھتا ہو، اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، وہ ادھر ادھر کے الفاظ، خود ساختہ بنائے ہوئے الفاظ یا شرکیہ الفاظ جن میں حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے، یا پھر اور صحابہ کرام کا نام لے کر، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، لیکن ان کے ساتھ شرکیہ کلمات ملائے ہوتے ہیں، 1-2 نام صحابہ کے اور پھر شرکیہ کلمات ملا کر انسان یہ سمجھتا ہے، عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کلمات ہیں جو وہ اچھے ہی ہوں گے، لیکن وہ شرکیہ کلمات سے جو بندہ علاج کرتا ہے اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے، وہ بندہ قرآن و حدیث سے علاج نہیں کر رہا۔ تیسری چیز، جو بندہ جنات سے مدد مانگتا ہے، فلاں جن میرے پاس آ جا، اس کا جن نکال دے، اس کا جادو ختم کر دے، اس کی مدد کر دے، یا میں نے دعوے کرتا ہے جی میں نے فلاں جن کی ڈیوٹی لگا دی ہے، آپ کا سارا کام کر دے گا، یا میں نے جن کی ڈیوٹی لگا دی ہے، آپ کے گھر سے جادو نکال دے گا۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس جنات ہیں اور میں نے جنات کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں، یا جو کہتا ہے کہ میں نے جنات کو قید کیا ہوا ہے، وہ شرعی معالج نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اور حدیث اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ تم جنات کو رکھو یا ان سے کوئی کام لو۔ اور یاد رکھیے، جنات پابند نہیں ہوتے ایسے بندوں کے۔ اچھا، یہ بندے جو لوگ جنات سے کام لیتے ہیں، ہمیشہ جنات ان سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہماری اتنی عبادت کرو۔ شیطان ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں نہیں کہا تھا، تم سے عہد نہیں لیا تھا
کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے. تو اس بات کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ جو تم شیطان سے معاہدے کر کے، اس کی عبادت کر کے، اس سے مدد مانگ کے، اس سے کام لیتے رہے ہو، اس کے بارے میں سوال تم سے قیامت والے دن کیا جائے گا. ایسا بندہ جو جنات سے مدد لیتا ہو یا یہ کہتا ہو، دعویٰ کرتا ہو کہ میرے پاس جنات ہیں اور میں جنات سے کام لیتا ہوں، ایسے بندے سے علاج نہیں کروانا چاہیے. ٹھیک. چوتھی چیز، جو ماں کا نام پوچھتا ہے. اچھا. یہ بھی معالج قرآن و حدیث سے علاج نہیں کرتا. اپنا نام بتائیں، اپنی ماں کا نام بتائیں. سعودیہ میں اس بات پر بہت زیادہ ایکشن لیا جاتا ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں جو بندہ ماں کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے. سعودیہ میں علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو معالج آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے، اس سے بچا جائے. حالانکہ علاج میں، شرعی علاج میں ماں کا نام پوچھنا ضروری نہیں ہے. ہاں، جادوگر جو ہیں ان کے علاج میں ہو سکتا ہے، جو غیر شرعی علاج کرتے ہیں ان کے علاج میں یہ ہو سکتا ہے، جو شرکیہ علاج کرتے ہیں، شرکیہ کلمات پڑھ کے یا شرکیہ کام کر کے، وہ ان کے لیے کارآمد تو ہو سکتا ہے، جو شرعی علاج کرے گا اس کے لیے کارآمد نہیں ہے. وہ ماں کا نام نہیں پوچھے گا. تو جو بندہ ماں کا نام پوچھتا ہے اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے. چھٹی چیز، جو معالج اپنے اوپر بندے کا توکل لے، جو کہے سب کچھ میں کر دوں گا، اچھا، سارا کریڈٹ اپنے اوپر لیتا ہے اور بندے کا ایمان خراب کرتا ہے، اللہ سے توکل ہٹا دیتا ہے، ایسے بندے سے بھی علاج نہیں کروانا چاہیے. بہترین معالج، اچھے معالج کی پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، وہ غیب کے دعوے نہیں کرے گا. دوسری چیز، وہ قرآن اور حدیث سے دم کرے گا. علاج قرآن اور حدیث سے کرے گا، قرآنی آیات پڑھ کے دم کرے گا. تیسری چیز، وہ جنوں سے مدد نہیں لے گا. چوتھی چیز، وہ ماں کا نام نہیں پوچھے گا. پانچویں چیز، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ پر توکل کرنے کے لیے کہے گا. وہ ہمیشہ سے آپ کو کہے گا کہ علاج میں کروں لیکن شفا اللہ دے گا. اور سب سے اہم چیز، وہ توحید کی دعوت دے گا. اچھے معالج کی، شرعی علاج کرنے والے معالج کی پہچان اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں گے کہ جو شرعی معالج ہوگا، اچھا معالج ہوگا، وہ آپ کو توحید کی دعوت ضرور دے گا. بالکل. میرے استاد، انہوں نے مجھے سب سے پہلے ایک چیز سمجھائی. جی. انہوں نے کہا بیٹا، ایک بنی اسرائیل کا ایک بچے کا واقعہ ملتا ہے کہ جو بچہ، ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس کے دم سے ہر آدمی کو شفا ملتی تھی. تو بادشاہ کے وزیروں کو اور سب، بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، بادشاہ نے اس کو تیار کروایا تھا کیونکہ بادشاہ کا جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا. میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. تو وہ بچے کے دم میں شفا تھی. جی. بادشاہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرے جادوگر کا سکھایا ہوا بچہ ہے، اس کو میرے جادوگر نے سکھایا ہے، اس لیے اس کے پاس شفا ہے. لیکن حقیقت میں اس بچے کے دم میں شفا کیوں تھی؟ جب بھی اس کے پاس کوئی علاج کروانے کے لیے آتا تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا، اس سے کہتا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ عہد کرو، اس بات کو مانو، پھر تمہارا علاج کروں گا. کہو اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جب تم اس بات کا اعلان اور اقرار کرو گے پھر میں تمہارا علاج کروں گا. ہر بندہ اقرار اور اعلان کرتا تو وہ بچہ اس کا دم کرتا، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب جب بادشاہ کا وزیر کو ضرورت پڑی، وہ اس کے پاس دم کروانے کے لیے گیا، اس نے جب دیکھا تو وہ بچے نے اس کو بھی دعوت دی، اس کو بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا پڑا اور وہ بھی ٹھیک ہو گیا. واقعہ لمبا ہے، میں نے بات بتانے کا مقصد، مجھے استاد محترم نے یہ بات نصیحت کی کہ اس بچے کے دم میں اس لیے شفا تھی کہ وہ توحید کی دعوت دیتا تھا. جو اچھا معالج ہوگا، جو بہتر معالج ہوگا، جو بہترین علاج کرنے والا ہوگا،
وہ توحید کی دعوت دے گا. بالکل. یہ اچھے معالج کی پہچان ہے. جی بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم